قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ سن لیں، ان المتقین عند ربهم جنات نعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ پرہیزکاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ یعنی کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من باطنی باتیں ہوں؟ رکیے اور تھیم کے ساتھ جوڑیے اس آیت کو۔ ایک سٹوڈنٹ 5 سوالوں کے جواب پورے صحیح لکھے اور دوسرا جا کے فلم کی سٹوری لکھا ہے، کیا دونوں کو فرسٹ قرار دیا جائے گا؟ دنیا میں تو کوئی کم سے کم عقل والا نہ کرے۔ نعوذ باللہ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی بے انصافی کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، پہلے رب کی بندگی میں ڈھلتا ہے، پھر شہادت الناس کی گواہیاں دیتا ہے، پھر اقامت دین اپنی زندگی کے اور اپنے 4-5 فیکٹرز پہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو سونے، کھانے، پینے، موج مستی اور گناہوں میں بھاگنے جیسا کر دے۔ تو یاد رکھیے، قیامت کے دن کے رزلٹ آپ کی میری مرضی کے نہیں ہوں گے۔ زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھیں؟ آزمائش ہے۔ کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، وہ مسلمین قرار دیے جا رہے ہیں اس آیت میں، اور نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ اس کے برعکس جو ناکام ہوں گے وہ مجرمین ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ سورۃ قلم آیت 35 ہے یہ۔ اور ان کو دنیا کا عذاب کیا ملے گا؟ وقتی اور چھوٹا زندگی میں ہی عذاب ملے گا، توبہ کریں گے تو ٹل جائے گا۔ اس کے برعکس آخرت تک اگر پہنچ گیا، یعنی توبہ نہ کی، تو دائمی اور بڑا آخرت میں عذاب ملے گا، اور وہاں جا کر اگر توبہ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جو پرچہ دے کر آنے کے بعد پیپر حل کرنے کی کوششیں کرے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج زندگی میں مہلت عمل سے فائدہ اٹھانا ہے، یا تم